تمام چیز ہو سکتی ہے۔ نماز کو ڈیلی قائم رکھنا بہت ضروری ہے، اس لیے کہ ایمانی کمزوری بہت رفتار سے آتی ہے نماز چھوڑنے کے بعد، بہت رفتار سے آتی ہے۔ جو بے نمازی ہو جائے ہفتے 2 ہفتے کے اندر بیکار ہو جاتا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو لہٰذا بہت ہو، اور بلکہ حدیث میں ہوتا ہے 3 جمعہ جو انسان پڑھنا چھوڑ دے اس کے دل پہ مہر لگ جاتی ہے، لیکن یہ 3 جمعہ مہر لگنے کا معاملہ اس انسان کے لیے جو پڑھ سکتا ہے پھر بھی نہ پڑھے، جیسے کہ غلام پہ جمعہ نہیں، عورت پہ جمعہ نہیں، بچے پہ جمعہ نہیں، مسافر پہ جمعہ نہیں، بیمار پہ جمعہ نہیں، اس کا مسئلہ نہیں ہے کہ بیماری ہے 2 مہینے چلی تو جمعہ نہیں پڑا، اس پہ نہیں۔ اب کورونا تھا تو لوگوں مسجدیں بند ہو گئی تو کیا کریں گے ہم، ٹھیک؟ یہ ایک مجبوری والی کیس، لیکن عام حالات میں نہ پڑھے تو نمازیں چھوڑنے سے بے انتہا درجے سے رفتار کے ساتھ ایمان کمزور ہوتا جاتا ہے۔ تو نمازوں قائم کریں، ڈیلی بیسس پہ قرآن کی تلاوت کریں، ڈیلی بیسس پہ نمازیں پڑھیں، نفل میں اضافہ کریں، آپ ایمانی درجات میں بلند ہوتے جاتے ہیں اور بڑھتا جاتا ہے ایمان۔ کتنا بڑھتا ہے سنیے حدیث کے الفاظ، اس کو غلط معنی مت لیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب بندہ فرائض کے بعد اللہ فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے، نوافل کی طرف بڑھتا ہے، فرائض ادا کرنے سے تو اللہ خوش ہو جاتا ہے، اس کو پسند عمل، لیکن وہ نوافل کی طرف بڑھتا ہے تو اللہ فرماتا ہے میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، لیکن اس کا معنی کیا ہے؟ وہ صرف اچھی باتیں پھر سننے لگ جاتا ہے۔ میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، جس کا معنی کیا ہے؟ یہ نہیں کہ اللہ اس کے اندر حلول نعوذ باللہ گھس جاتا ہے، وہی معنی نہیں، معنی یہ کہ وہ جو کچھ دیکھتا ہے حلال دیکھتا ہے۔ میں اس کے قدم بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، ایسے الفاظ ہے حدیث جو نفل میں اضافہ کرتا ہے۔ تو نفل میں اضافے سے اتنا ایمان بڑھ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز میں اس کو ڈائریکشن دینے لگ جاتا ہے، گائیڈنس کر جاتا ہے۔ اس لیے ہم دیکھتے نہیں جو صلحاء لوگ تھے جو خوب عبادتیں کرتے اللہ کی، وہ اگر اللہ کے حضور ہاتھ اٹھا لے تو اللہ تعالیٰ کبھی ان کی دعاؤں کو رد نہیں کرتا۔ ایسے نیک لوگ گزرے نا، اللہ کے رسول نے ایک واقعہ سنایا اویس کے تعلق سے، اور فرمائیں اویس قرن میں رہنے والے، اویس قرنی جو بہت مشہور ہیں لیکن بہت زیادہ ان کے معاملے میں بدعقیدیاں لوگوں میں پائی جاتی ہیں، لیکن یہ ایک ریئل شخصیت تھے اور یہ ایک تابعی تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اویس ایک شخص سے جو قرن کے علاقے میں رہتا ہے، حضرت عمر وغیرہ اس مجلس میں موجود تھے، تو اگر تم میں سے کسی کو ملے تو اس سے دعا کروانا، کیونکہ اللہ اس کی دعا کو رد نہیں کرتا، جبکہ وہ صحابی نہیں۔ ان پورا واقعہ یہ تھا کہ اویس قرن کے رہنے والے قرن قبیلے کے تھے، اویس قرنی بولتے ہیں۔ ہوا یہ کہ ان کی والدہ کی بیماری کی وجہ سے انہوں نے اللہ کے رسول کو خط لکھا کہ میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں اور صحابی کا شرف حاصل کرنا چاہتا ہوں، لیکن میری والدہ بیمار ہے، خدمت کی وجہ سے رکا ہوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا رکے رہا ہوں۔ والدہ کی خدمت کی وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مل نہیں سکے، جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انتقال ہوا اس کے بعد مدینہ پہنچے، تو گویا ماں کی خدمت کی وجہ سے صحابیت کا شرف چلا گیا، صحابی نہیں بن سکے، لیکن اتنے دیندار انسان تھے کہ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ کسی کو مل جائے تو دعا کروا لے، اللہ ان کی دعا رد نہیں کرتا۔ حضرت عمر کے زمانے میں یہ آئے، حضرت عمر سے ملاقات ہوئی، حضرت عمر نے کہا کہ اویس میرے لیے دعا کرنا، کیونکہ اللہ کے رسول کو میں نے یہ کہتے ہوئے سنا تھا، ہے نا؟ نیک لوگ تھے، اللہ کے نیک بندے، صحابی نہیں تھے لیکن نیک بندے تھے، اور چاہتے تھے کہ صحابی بنوں، لیکن والدہ کی خدمت نیکی تھی، نہیں جا سکے، ہے نا؟ اور صحابی بننے کے لیے کنڈیشن ہے کہ انسان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھے یا آپ کی مجلس سے موجود ہو، چاہے مجلس سے موجود سے مراد اگر نابینا انسان ہے اس نے دیکھیں گے نہیں، لیکن موجود تھا، ایمان قبول کیا آپ کے پاس، آپ سے بات سنی، اور اگر آنکھ والا ہے تو موجود ہونا مجلس میں ضروری ہے، اور ایمان کی حالت میں مرنا ضروری ہے صحابی ہونے کے لیے، دیکھا اور ایمان کی حالت میں انتقال ہوا، یہ دیکھ ہی نہیں پائے بیچارے۔ تو آپ دیکھیے تو نیک لوگ، تو نیکی میں بڑھتے رہنا، نوافل کا اضافہ کرنا، یہ ڈیلی روٹین میں کیا کیا قرآن کی تلاوت، فرض نمازیں اور نوافل وغیرہ، ذکر و اذکار میں آگے بڑھنا، یہ تمام چیزیں عقیدے کو مضبوط کرتی ہے، یہ مضبوط رکھتی ہے کنٹینیوسلی اور فائدہ دیتی ہے۔ السلام علیکم، آپ بھی ہمارے اس کام میں تعاون کریں اپنی زکات و صدقات کے ذریعے۔ ڈونیشن ڈیٹیلز کے لیے ڈونیٹ اس پر کلک کریں۔ اگر آپ کو ہمارے ویڈیوز پسند آئے ہیں تو اسے شیئر کریں اور ثواب کے حقدار بنیں۔ روزانہ ہمارے ویڈیوز کو پانے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئکن دبائیں۔ ہم سے دیگر سوشل میڈیا پر جڑنے کے لیے ویڈیو میں دیے گئے آئی ڈی کو سرچ کریں۔ جزاک اللہ۔